عظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سرہ آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زرد اترا، سدے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. خلق کی شمع افروزی دلوں کی چار فرمائی، زمانے کو اسی امید کے صدقے میں سمجھ آئی. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو زہروں کو نگاہیں مل گئی آخر. زمین اس در سے در نسبت نہ رکھ کے لوگ پیشانی، تو کشکول خدائی ہے چتر ویشی کے سلطانی. وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَامٍ الْإِقْوَائِ وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَامٍ قَرِينِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس ہادی برحق نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انتہائی واجب التکریم میرے میزبان، میرے انتہائی مقرر محترم بھائی سلیم صاحب، جن کی دعوت پہ آپ رضا سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نذرانہ بارگاہ رسالت کے اندر جو قیمتی پھولوں کا گلدستہ پیش کیا ہے، اسی بات کو میں مزید آگے بڑھاتا ہوں. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ماہ ربیع الاول آتا ہے، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے ہوتے ہیں. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کسی وقت کا محتاج ہے، نہ کسی زمانے کا محتاج ہے، نہ کسی مقام کا محتاج ہے. زمان اور مکان سے ماوراء بلند و بالا آپ کا ذکر ہے. آپ کا ذکر اس وقت بھی تھا جب کسی کا ذکر نہ تھا. ایک رب کا ذکر تھا اور ایک مصطفیٰ کا ذکر تھا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم جو تھے وہ مٹی اور پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نبوت کی ابتدا جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جس کے بارے میں احادیث کے اندر بڑی تفصیل ہے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کی صورت کا ذکر کرتے ہیں، وہ آپ کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے مقاصد تھے، آج ہم ان کو بھول چکے ہیں. میں انہی مقاصد کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بعد اللہ رب العالمین کے وہ مقرب نبی بھی ہیں اور انبیاء کرام میں اتنی عظمت اور فضیلت والے انسان ہیں. دنیا کا کوئی ایسا آسمانی مذہب نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ مانتا ہو. بلکہ قرآن نے کہا کہ یہودی کہتے تھے وہ یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی ہیں، مشرکوں نے کہا وہ ہمارے ہیں. قرآن نے اعلان کر دیا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں ہے، وہ نصرانی نہیں ہے، ولکن کان حنیفا مسلما. وہ تو مسلمان ہیں اور بالکل صراط مستقیم کے اوپر چلنے والے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جن کی ساری جو زندگی ہے وہ مشکلات سے تعبیر ہے. بچپن میں گھر میں جب انہوں نے دعوت دی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے کہا یا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ، اے ابا جی شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا،
آگے چل کے اپنی قوم سے کہا مہاذی تماثیل التی انتم ناقفون، اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو۔ پھر جناب جا کے نمرود کے دربار میں بھی اعلیٰ کلمت اللہ کو بلند کیا۔ تو یہ ساری زندگی مشکلات سے تعبیر ہے، آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں آزمائش ہے، محلے میں آزمائش ہے، دربار میں آزمائش ہے، لیکن ان تمام آزمائشوں سے گزرتے ہوئے کبھی نار نمرود ہے، لیکن اس کے اندر بھی اس نار کو رب نے گلزار بنا دیا۔ یہ ایک لامتناہی سلسلہ چلتا چلتا بڑھاپے کی تحریز پہ پہنچتے ہیں۔ اولاد نہیں ہے، اگر اولاد مریضہ مل چکی ہے، رب کا حکم آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے۔ جب تمام امتحانوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب و کامران گزرتے ہیں اور اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ابراہیم اور اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا کا سلسلہ ہے۔ اور تمام دعاؤں کے بعد جو سب سے اہم دعا مانگی وہ یہ تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، مقام تو بنا چکا ہوں، مکین کو بھیج دیجئے، گھر تو تعمیر کر چکا ہوں، اس کے لیے متولی بھیج دیجئے، امام و خطیب بھیج دیجئے، اور ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ رسول بھیجئے۔ ان کے اندر جو بھی آزمائش آئی، تمام آزمائشوں میں کامیاب و کامران گزرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں تو بہت کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، یہ وادی عزیز زرع ہے، اس کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، ان کی معیشت کو درست فرما دیجئے۔ لیکن سب سے اہم جو دعا تھی وہ یہی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، مقصودی جو دعا تھی وہ یہی تھی اے اللہ میں ایسا پیغمبر مانگ رہا ہوں، میں ایسا رسول مانگ رہا ہوں جس کے اندر 4 صفات ہوں۔ وہ 4 صفات کون کون سی ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کے سامنے آ کے تیرا قرآن پڑھے تاکہ ان کے جو سینے جو بنجر ہو چکے ہیں، جو بے آباد ہو چکے ہیں، وہ آباد ہو جائیں۔ لات و عزا اور منات کے جو پجاری ہیں یہ تیرے در کے اوپر اپنی جبینیں جھکانا شروع کر دیں، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اے اللہ ان کو کتاب کی آنے والا پیغمبر تعلیم دے، والحکمہ، اور بدعات سے ہٹا کر، رسومات سے ہٹا کر، یہ زمانے کی جو گندی تہذیب اور تمدن اور یہ جو مشرکانہ ان کے رسومات ہیں ان سے ہٹا کر ان کو سنت کے راستے کے اوپر گامزن کر دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دل کا تزکیہ کیجئے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ آپ ہی زبردست ہیں، آپ کی حکمت ہی غالب ہے۔ اگر یہ میری دعا اپنی بارگاہ میں آپ قبول کر لیں، رب نے اعلان کر دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، پہلے نمبر پہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، سب سے پہلے میں ان کے دلوں کو پاک کروں گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دوں گا، تاکہ سب سے پہلے جب ان کے دل کا تزکیہ ہو جائے، تلاوت سنیں گے تزکیہ ہو جائے گا، کتاب و حکمت ان کے اندر پیوست ہو جائے گی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیہ مبارکہ میں جو حیثیتیں ہیں وہ 4 حیثیتیں ہیں۔ سب سے پہلی حیثیت یتلو علیہم آیاتک، حضور اس دنیا میں تشریف لائے، مبلغ اعظم بن کے آئے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے محبوب جو کچھ آپ پہ نازل ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بیان کر دیجئے۔ مبلغ اعظم بن کر آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حضور معلم اعظم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ والحکمہ، حضور اس دنیا میں مرشد اعظم بن کر تشریف لائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور اس دنیا میں مصلح اعظم بن کر تشریف لائے۔ پوری دنیا کی اصلاح کرنے والے، آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہر قوم کے لیے ایک نبی آیا، ہر بلد شہر کے لیے ایک پیغمبر آیا، لیکن جب حضور کی باری آئی اعلان ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ساری انسانیت کے لیے آپ کو مبعوث کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری روایات میرے سامنے آ رہی ہیں، میں ایک روایت کا سہارا لیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ نے ویسے تو بڑی فضیلتیں دی ہیں لیکن 6 فضیلتیں اللہ نے
مجھے وہ عطا کی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان پیغمبر تک کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ سب سے پہلے فرمایا اوتیتو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ میں بات مختصر کرتا ہوں لیکن پوری کی پوری وہ تقریر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین الدین النصیحہ، یہ بالکل مختصر ہے لیکن ایک جامع ایک پورا مضمون ہے۔ المرء مع من احب، اور ایسے بہت ساری روایات ہیں، میں نچوڑ کے طور پہ آپ کو خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا اوتیتو بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ بات میری بڑی مختصر ہوتی ہے لیکن اس کے اندر پوری کی پوری تقریر ہوتی ہے، پوری کی پوری ہدایت کا منبع اور سر چشمہ میری بات ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے رعب عطا کیا گیا، مجھے دبدبہ عطا کیا گیا۔ اور علماء نے پھر لکھا ہے ایک مہینے کی مسافت، یعنی چل کر جہاں ایک مہینے تک جس جگہ پہ آدمی پہنچتا ہے، اگر وہاں تک بھی کوئی آدمی ہوتا تو وہاں تک حضور کا روح اس کے اوپر طاری ہوتا تھا۔ حضور نے فرمایا اُحِلَّتْ لِیَ الْغَنَائِمُ، میرے امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ پہلے کسی امت میں مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ میری امت جہاد کرے گی، اس کی برکات ہوں گے، اس کے ثمرات ہوں گے۔ اور چوتھی فضیلت فرمائی وَجُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کی عبادت گاہیں مخصوص ہوا کرتے تھے، عبادت خانے مخصوص ہوا کرتے تھے۔ فلاں جگہ پہ جا کے بندگی کرنی ہے، فلاں جگہ پہ جا کے عبادت کرنی ہے، فلاں جگہ پہ جا کے مناجات کرنی ہے، فلاں جگہ پہ جا کے آپ نے اپنی حاجات مانگنی ہے۔ لیکن فرمایا وَجُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک میرے امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جہاں چاہے وہ نماز کے لیے مصلی بچھا سکتا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اور پانچویں حضور نے فرمایا جو مجھے فضیلت عطا کی گئی، فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، ساری انسانیت کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، مجھے مبعوث کیا گیا۔ اعلان ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ساری انسانیت کے لیے، آپ کو ہدایت کے لیے، آپ کو ہادی بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور آخر نے فرمایا وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، ختم نبوت کا تاج جو ہے وہ میرے سر پہ سجا کر مجھے اس دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ میری مثال دیگر انبیاء کی مثال اس محل کی ہے جس کو بڑا خوبصورت بنایا گیا، جس میں تزئین و آرائش کی گئی۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے اتنا خوبصورت محل ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کاش یہ اینٹ پہ رکھی ہوتی، یہ جو محل ہے، یہ جو قلعہ ہے، پائے تکمیل کو پہنچ جاتا۔ حضور نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لا کتاب بعد کتابہ، میری کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ لا شریعت بعد شریعتہ، لا دین بعد دینہ، حضور کے دین کے بعد کوئی دین نہیں، حضور کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، حضور کی نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں، حضور کی رسالت کے بعد کوئی رسالت نہیں۔ حضور آخری نبی، آخری رسول بن کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے، جیسے ہی آج یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے، جیسے ہی ماہ ربیع الاول شروع ہوتا ہے، میں تو اکثر اس کو کہا کرتا ہوں ماہ ربیع الاول نہ کہو، ماہ ربیع الاول کہو۔ کیوں؟ جب ہم ماہ ربیع الاول کہیں گے تو ماہ ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی آئے گا، ربیع الثالث کا تصور ہو سکتا ہے، ربیع الرابع کا تصور ہو سکتا ہے، ربیع الخامس کا تصور ہو سکتا ہے۔ جب ہم کہیں گے ربیع الاولی، اس کے بعد پھر ایک ہی تصور باقی ہوگا، ربیع الاخری، یعنی یہ پہلی بہار، تو ہم اس کو ربیع الاولی کا نام دیتے ہیں، یا ربیع الاولی ہے، یہ پہلی بہار ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا قل هو اللہ احد، ایک ہی اللہ ہے، وہاں پہ لفظ واحد استعمال ہے کیا۔ اسی طرح یہ ربیع الاول نہیں، یہ ربیع الاولی ہے۔ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں مبعوث کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفات عطا کی گئی، جو عظمت عطا کی گئی، جو فضیلت عطا کی گئی،
جو شان و منقبت عطا کی گئی وہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کیا ہیں، حضور کے شمائل کیا ہیں، حضور کے خصائص کیا ہیں، تو کہا کانا خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے ہی یہ ماہ ربیع الاول شروع ہوتا ہے، پوری دنیا سے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو استعماری قوتیں ہیں، وہ اس کے اندر اسلام کی اس عمارت کے اندر نقب کشائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور سب سے بڑا حربہ جو ان کے پاس ہے وہ خاکے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، خاک ہو جاتے ہیں حضور کے خاکے بنانے والے۔ آج کہاں ہیں؟ آج ابن خطل کا نام لینے والا کوئی نہیں، آج کعب بن اشرف کا نام لینے والا کوئی نہیں، آج ابو جہل کا نام لینے والا کوئی نہیں، بلکہ ایک روایت میرے سامنے آئی، میں آپ کو بتاؤں، ابو جہل وہ انسان تھا جس کا صاحبزادہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہ دامن اسلام میں آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان کو کسی کہنے والے نے کہا اکرمہ بن ابو جہل، تو کہا مجھے اکرمہ بن ابو جہل نہ کہو، یعنی بیٹا باپ کی طرف نسبت کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے نبی، تیرا جو دشمن ہے وہی نامراد ہوگا، وہی بدتر ہوگا اور وہی ابتر ہوگا۔ آپ کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ تو اعلیٰ شان والے ہیں، آپ تو اعلیٰ مقام والے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، ہر کوئی احترام تک پہنچا، ہر کوئی احترام تک پہنچا، کون ہے جو ان کے مقام تک پہنچا؟ ذکر ان کا ہمیشہ جاری رہا، یہ کب کہاں اختتام تک پہنچا؟ 40,000 حضور کی شان میں قصیدے پڑھنے والا، ساری زندگی گزارنے والا بھی آپ نے شعر لکھتا ہے، تھکی ہے فکر رساں مدہ آپ لاپا باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدہ آپ لاپا باقی ہے، اور کہتا ہے ساری عمر بیت گئی مدہ باقی ہے، ورد تمام ہوئے مدہ باقی ہے، قلم تمام ہوئے مدہ باقی ہے، ساری زندگی گزر چکی ہے۔ اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا جمیل کو کسی ماں نے جانا نہیں، لگتا ایسا ہے حضور جیسے رب آپ سے پوچھتا گیا، آپ بتاتے گئے اور رب بناتا گیا۔ جیسے آج ہم کوئی چیز آرڈر پہ تیار کرواتے ہیں کہ یہ صفات ہو اس چیز کے اندر، یہ کپڑا ہو اس صفات کا ہو، یہ خوبیاں ہو اس کے اندر، تو حضرت حسان نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا گویا اللہ آپ سے پوچھتے گئے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے، یہ تمام چیزیں آپ کی جگہ پر ہیں۔ حضور آئے، سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آخری بات کی طرف آتا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، یہ حضور کی سیرت ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے جو مجھے اور آپ کو سبق ہے، جو مجھے اور آپ کو درس ہے، جو مجھے اور آپ کو ذریعہ نجات، اور جو چیز میرے اور آپ کے لیے ذریعہ فلاح ہے، فوز و فلاح ہے، دارین کی جس میں خوشیاں ہیں، جس میں راحتیں ہیں، جس میں کامیابیاں ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج جس طرح دشمنان اسلام خاکے بنا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے اندر ناپاک بساطیں کر رہے ہیں، اس وقت میرے اور آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں تو اجتماعی ہیں، معاشرتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کچھ جو ذمہ داریاں ہیں وہ انفرادی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر میری اور آپ کی جو انفرادی ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمیں اس محبوب پیغمبر کا امتی بنایا جس نبی کی امت بننے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی تھی۔ اور یاد رکھیں عالم میثاق میں اللہ نے دو ہی عہد دیے تھے، دو ہی وعدے دیے تھے۔ ایک وہ وعدہ تھا
جو ساری انسانیت سے دیا تھا، الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ ساری انسانیت کو انہوں نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اور پھر اللہ نے ساری انسانیت کو کہا تم ذرا ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اپنے پاس بلا لیا، 313 رسولوں کو اپنے پاس بلا کے کہا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میرے نبیوں میرے رسولوں، دوسرا عہد باقی ہے، وہ عمومی عہد تھا، یہ خصوصی عہد ہے۔ آخر میں ایک پیغمبر بھیجنے والا ہوں، آخر میں ایک رسول بھیجنے والا ہوں، بتاؤ تم اس کی نصرت کرو گے، تم اس کے اوپر مدد لاؤ گے، اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد اور نصرت کرو گے؟ تمام انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا۔ اور جو بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے انہوں نے دو کام کیے، کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، لیکن یاد رکھو آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں۔ اور خود حضور نے کہا، وہ جو شعر بھی ہے اس کا جو آخری حصہ ہے کہ دعائے خلیل و نوید مسیحا، ہوئے پہلوئے آمنہ میں ہویدا، ہوئے پہلوئے آمنہ میں ہویدا، دعائے خلیل نوید مسیحا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو دعائیں مانگی تھی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں دنیا سے جا رہا ہوں، آخری پیغمبر آ رہے ہیں، آخری رسول آ رہے ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کرام کا حضور کا مقتدی بن جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا امام بن جانا، امام الانبیاء، امام الرسل، یہ سارے کے سارے تاج آپ کے سر کے اوپر سجائے گئے، یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں آج میرے اور آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر کیا ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں۔ اور قرآن اعلان کرتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ اعلان کرتے ہیں میری محبت کا حصول چاہتے ہو، میرے نبی سے محبت کرو، میں تمہارے ساتھ محبت کروں گا۔ اور حضور کی محبت کیا ہے؟ حضور نے اعلان فرما دیا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، اگر والدین سے بڑھ کر، اگر اولاد سے بڑھ کر، اہل و عیال و مال سے بڑھ کر اگر میرے ساتھ محبت نہیں کرتے تو تم ایمان والے نہیں ہو۔ اور حضور کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، ایک ایک سنت کے اوپر اس دور میں عمل پیرا ہو جانا گویا 100 شہید کے اللہ نے جو شہید کا مقام رکھا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ایک 100 شہید کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور خود حضور فرماتے ہیں میری محبت کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یقول ہواہ تبعا لما جئت بہ، جو دین میں لے کے آیا ہوں، جو شریعت میں لے کے آیا ہوں اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ حضور کی محبت میرے اور آپ کے لیے یہ بنیادی اور پہلی شرط ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، حضور کی موجودگی میں حضور کے صحابہ سے بھی کہا گیا اس سے آگے نہیں چلنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو اس کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ یہ تمام جو محبت کے جو تمام کے تمام تقاضے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حد تک وہ پورے کیے کہ رب العالمین نے ان کو محبت کی عطا کر دی، رب نے ان کو اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ بھی دے دیے۔ اور دنیا میں ایسی جماعت جو ہے وہ کامیاب و کامران ہو کر گزری، دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں مل گئی، وہ حضرت ابوبکر عمر عثمان والی 1,24,000 کم و بیش حضور کے صحابہ ہیں، سب کے سب کامیاب گزرے، سب کے سب کامران گزرے۔ اس لیے دشمن آج یا حضور کی سیرت پہ حملہ آور ہوتا ہے یا حضور کے صحابہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ حضور کے جو صحابہ ہیں وہ امت اور حضور کے درمیان ایک واسطے کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر اس واسطے کو منقطع کر دیا جائے گا، اس واسطے کو توڑ دیا جائے گا تو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو گستاخیاں کرنے والوں لاہور میں گستاخی کی، کراچی میں کی گئی، خوشحال میں کی گئی، اسلام آباد میں کی گئی، یہ تو چند ایک واقعات ہیں، ورنہ ان کی ہر مجلس میں ہوتی ہی گستاخی ہے، ہوتا ہی کان ہے، ہوتی ہی تنقید ہے، ہوتی ہی تنقیص ہے، ہوتی ہی توہین ہے۔ اور ان کے پاس ہے کیا؟ اہل سنت
مذہب جو ہے یہ ادب والا مذہب ہے، یہ محبت والا مذہب ہے، یہ اطاعت والا مذہب ہے۔ اس میں تنقید نہیں ہے، ان میں تنقیص نہیں ہے، ان میں احترام ہے، ان میں ادب ہے، ان میں اطاعت ہے، ان میں محبت ہے۔ ہم جس طرح حضور سے محبت کرتے ہیں اسی طرح حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح حضور کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور جس طرح حضور کی محبت کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں ایسے صحابہ کی محبت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ ہم صحابہ کو حضور سے جدا نہیں کرتے، جہاں پر ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں وہیں پہ ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن میں رب کا یہی اسلوب ہے، محمد رسول اللہ کہا، ساتھ والذین معہ کہا، ساتھ الشدہ والکفار کہا، اور محمد مصطفیٰ کے یہ وہ صحابہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، والزمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واهلها۔ جن کے رشد و ہدایت کی گواہی رب آسمان سے دیتا ہے، جن کی رضا کی گواہی رب آسمان سے دیتا ہے۔ اگر آج کا کوئی چوڑا، اگر آج کا کوئی فاسق، اگر آج کا کوئی گناہ، اگر آج کا کوئی کافر، اگر آج کا کوئی لعین شیطان یا اس کی ذریت میں سے پیدا ہونے والا صحابہ پہ طعن کرتا ہے، وہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، وہ اپنی دنیا کو تباہ کر رہا ہے۔ ہم حضور سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کا ایمان، ان کے اعمال جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ کیوں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عملی تصویر ہے۔ بہرحال میں بات عرض کر رہا ہوں، حضور کی محبت سب سے پہلی شرط ہے۔ محبت کے بعد ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ پھر محبت کے، ادب کے، احترام کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ تقاضے یہی ہیں، ہم حضور کی اتباع کریں، ہم حضور کی اطاعت کریں۔ اگر حضور کی محبت آئے گی، اگر حضور کا ادب آئے گا، اگر حضور کے اوپر احترام آئے گا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آئے گی، اتباع آئے گی، اور اس ماہ ربیع الاول میں ہم اس بات کا عزم کریں، ہم اس بات کا فیصلہ کریں کہ محسن اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا میں بھی ہمارے لیے محسن ہے اور روز قیامت بھی ہمارے لیے محسن ہوں گے۔ آج ہمارے اوپر یہ سب سے اہم فریضہ ہے، ہم صبح بھی، ہم شام بھی حضور کے اوپر درود و سلام پڑھیں۔ ہم اس بات کا عزم کریں، محبت کا عزم کریں، ہم حضور کے ادب کا عزم کریں، احترام کا عزم کریں، اور ہم اتباع و اطاعت کا عزم کریں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھنے کا عزم کریں۔ اور آخری بات میں عرض کر رہا ہوں جو میرے اور آپ کے کرنے کی ہے، وہ بدعات کو چھوڑ کر، رسومات کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنونہ زندگی ہے ہم اس کے اوپر آ جائیں۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ میری سنت کے اوپر جب میری سنتیں مٹ رہی ہوں گی، حضور نے فرمایا میری ایک سنت کے اوپر جو عمل پیرا ہو جائے گا 100 شہید کا ثواب پائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جو شخص میری سنت پہ عمل نہیں کرتا فمن رغب عن سنتی، میری سنت سے منہ موڑ لیتا ہے، میری سنت سے روگردانی کرتا ہے، میری سنت سے اعراض کر لیتا ہے، فلیس منی، وہ میری امت میں نہیں ہے۔ اگر آج ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر ہم حضور کے امتی ہیں، پھر ہمیں حضور کی اتباع پہ فخر ہونا چاہیے، پھر ہمیں حضور کی اطاعت پر فخر ہونا چاہیے، پھر ہمیں حضور کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہوئے فخر ہونا چاہیے، پھر ہمیں رسومات کو توڑنے کے لیے، بدعات کو توڑنے کے لیے، سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے پھر ہمارا عزم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں ایک بات اس کے ذمن میں عرض کرتا ہوں، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آتے ہیں، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا جو تھا آپ کی کافی اٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا عثمان سے، عثمان اپنے کپڑے کو، اپنے تہبند کو ذرا نیچے تو کر لو۔ سیدنا عثمان نے کہا وہ کیوں؟ کہا عثمان تم تو غنی ہو، تم تو مالدار ہو،
تم تو سردار ہو۔ مکہ کے لوگ سمجھیں گے شاید عثمان کے پاس تہمت کے لیے کپڑا ہی توڑا ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے کہا میں اپنے محبوب کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ صحابہ تھے، پاکیزہ زندگیاں تھی۔ صحابہ کا ایک قافلہ جا رہا ہے، ایک صحابی قافلے سے کہتے ہیں ٹھہر جاؤ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آتا ہوں۔ جب وہ صحابی وہاں سے فارغ ہو کے آتے ہیں، صحابہ کا لشکر دیکھتا ہے اس سے کوئی قضائے حاجت کی نہیں، بولو براز کیا ہی نہیں۔ صحابہ نے کہا آخر رکنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے تو بولو براز نہیں کیا۔ وہ صحابی کیا اٹھتا ہے مجھے قضائے حاجت تھی ہی نہیں، میں ایک بار حضور کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، حضور نے قضائے حاجت کی تھی، آج میں اس کی سنت کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ تھے، حضور کی عادات کو بھی اپناتے تھے۔ حضرت حذیفہ ہیں دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے عمراء بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پہ لقمہ گر گیا اٹھانے لگے، ساتھ والے صحابی نے ہاتھ میں کہا حضرت حذیفہ سے کیا کرنے لگے ہو، لوگ کیا سمجھیں گے؟ کہا کیا سمجھیں گے؟ لوگ سمجھیں گے یہ کیا کر رہا ہے؟ تو سیدنا حذیفہ نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہا صحابی سے میں ان احمقوں اور ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے اوپر لازم ہیں، اور حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ گمراہی ہوگی، ہر طرف ضلالت ہوگی، ہر طرف بدعات ہوں گی، ہر طرف رسومات ہوں گی، بڑے بڑے گمراہی کے راستے ہوں گے۔ اگر صراط مستقیم کے اوپر رہنا چاہتے ہو، اگر جنت کے راستے کا حصول چاہتے ہو، اگر رب کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو صراط مستقیم پر ہو، پھر دو چیزوں کو لازم کر لینا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو بھی لازم پکڑنا۔ میرے خلفاء راشدین ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، حسن ہوں، معاویہ ہوں، نبی کا ہر صحابی جو بھی مسند خلافت پہ آیا اولئک هم الراشدون آیت کے تحت وہ خلیفہ راشد ہے۔ میری سنت، میرے خلفاء کی سنت لازم پکڑ لو۔ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے علیکم بمعنی الزم ہے، لازم ہے تم پر میری سنت کا پکڑ لینا اور میرے خلفاء کی سنت کا پکڑ لینا۔ اور آگے مثال دی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، گویا کہ جیسے کسی بات کو اپنے دانت کے جبڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لیا جاتا ہے، اس انداز میں پکڑو۔ یہ ماہ ربیع الاولی مجھے اور آپ کو یہی پیغام دے رہا ہے، ہم اس عزم کے ساتھ، ہم اس محبت کے ساتھ، ہم اس اقتدار کے ساتھ، ہم اس اتباع کے ساتھ، ہم اس ادب احترام کے ساتھ، ہم اس تعظیم و تکریم کے ساتھ حضور سے محبت کے ساتھ، محبت کا جو والہانہ انداز ہمیں قرآن نے بتایا ہے، جو ہمیں حدیث نے بتایا ہے، جو ہمیں ہمارے اکابرین نے بتایا ہے، اس کی روشنی میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنوعہ زندگی گزاریں۔ یہ اس میں دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی فلاح ہے، آخرت کی فلاح ہے، دنیا کی خوشیاں ہیں، آخرت کی خوشیاں ہیں۔ یاد رکھیں دکھ سارے ختم ہو جائیں گے، بیماریاں ساری ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ساری ختم ہو جائیں گی، معاشی حالات ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر چیز کی جو بنیاد ہے آپ یوں سمجھیں، ہر دوائی، ہر بیماری کی جو دوا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنوعہ زندگی